بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں رائس ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے وہ خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، ایک انتہائی اہم نیوز، جی ہاں ایک انتہائی اہم نیوز آئی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ نے اچانک طلب کر لیا، اور اس بات کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان کو سپریم کورٹ اچانک طلب کر لے گی، اور چند گھنٹوں کی نوٹس پر عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ پہنچنا پڑا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچنا پڑا، اور عمران خان صاحب جب سپریم کورٹ جا رہے تھے تو ان کے ہمراہ تھے شیخ رشید صاحب، وزیر اطلاعات، اور شہباز گر صاحب ان کے ساتھ تھے۔ اور عمران خان صاحب جب گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو وہاں باہر میڈیا کھڑا ہوا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب آئیں گے، انٹر ہوں گے اس گیٹ سے، لیکن وہ عمران خان صاحب انٹر ہوئے ججز کے گیٹ سے، جہاں ججز جاتے ہیں کمرہ نمبر عدالت 1 پہ، وہاں سے وہ انٹر ہوئے۔ اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہی کمرہ نمبر عدالت نمبر 1 ہے جہاں پر جو ہمارے سابق فارمر پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب، ان کا جو پیناما کا کیس تھا وہ یہیں پر سنا گیا، اور اس کے بعد چیف جسٹس جو اس وقت تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے ان کو ڈسمس کیا اور جیسے فارغ کر دیا۔ تو یہ کمرہ نمبر عدالت نمبر جو 1 ہوتا ہے، وہاں سپریم کورٹ کے جج بیٹھتے ہیں، اور ابھی جو ہمارے جو ریسنٹلی جو جج ہیں گلزار احمد صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، وہ وہاں بیٹھتے ہیں اور بڑے کیس کی سنوائی ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو یہ بتایا کہ پیناما کا کیس بھی وہاں سنا گیا، اور بھی کافی بڑے کیس وہیں سنے گئے ہیں۔ میں آپ کو ریسنٹلی کا بتا رہا ہوں، جو ریسنٹلی بھی پیناما کیس ہوا ہے وہ وہیں پر سنا گیا۔ تو وہاں پر آج عمران خان صاحب کو بلایا گیا، عمران خان صاحب گئے، اور ان کا جو کیس تھا وہ کافی ڈفرینٹ تھا۔ اگر ہم کمپیئر کریں اور نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا اور ایک کیس عمران خان صاحب کا، یہ کافی ڈفرینٹ ہے، دونوں الگ کیس ہے۔ عمران خان صاحب جب وہاں پر گئے، سپریم کورٹ کے جو جج ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے سامنے پیش ہوئے، تو ان سے یہ سوال کیا گیا، پہلے تو سوال ہوا اٹارنی جنرل سے کہ اس کیس میں عمل درآمد کیوں نہیں ہوا۔ وہ کیس یہ ہے کہ آرمی پبلک اسکول، جی ہاں یہ کافی بھیانک حادثہ تھا ہم سب کے لیے، جو 2014 میں پیش آیا تھا 16 دسمبر کو۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب سے پوچھا گیا جسٹس گلزار احمد صاحب نے کہ آپ نے اس میں کیا عمل درآمد کیا، تو عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ یہ جب معاملہ پیش آیا تھا، یہ حادثہ پیش آیا تھا، تو اس وقت میری وفاق میں حکومت نہیں تھی، میری پروونس میں حکومت تھی خیبر پختونخوا پہ۔ تو جتنا ہماری حکومت نے کیا، جتنا ہم جو پروونس میں تھے، جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، اور اب باقی کام فیڈرل کا وفاق کا کام تھا، وہ نہیں کر سکے، تو اس میں ان کا مسٹیک ہے۔ اس کے جواب میں چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ اب میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں 2 ہفتے کا، 2 ہفتے کے اندر اس معاملے کا آپ دیکھیں اور اس کی رپورٹ بنا کے دیں مجھے۔ جواب میں عمران خان صاحب نے کہا کہ 2 ہفتے بہت کم ہے، تو چیف جسٹس صاحب نے وقت 2 ہفتے بڑھا کر 4 ہفتے کا کر دیا، اور عمران خان صاحب کو یہ حکم بھی دیا کہ آپ اے پی جو اسکول تھا، اس کی اے پی ایس اسکول کے جو والدین ہیں ان سے آپ ملیں، وہ انصاف کے منتظر ہیں، وہ بیچارے روتے ہیں بڑکتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے، ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ تو حکم دیا ہے ہمارے وزیر اعظم کو کہ آپ ان سے ملیں اور اس کے بعد اس کی رپورٹ بنائیں، اس میں عمل درآمد جلد از جلد ہونا چاہیے، کیونکہ چیف جسٹس جو ہمارے ہیں ابھی گلزار احمد صاحب، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں فروری 2022 میں، تو اس کے بعد نیا جج آئیں گے۔ اس سے پہلے کافی معاملات چیف جسٹس دیکھ رہے ہیں جو کراچی میں آ رہے ہیں، کراچی یونیورسٹی میں آ کے جو کیسز دیکھ رہے ہیں، جتنے ٹاورز جو غیر قانونی بنے ہیں ان سب کو گرانے کی بات کی ہے، وہ سب بھی گریں گے۔ تو وہ کافی اسٹیپ اٹھا رہے ہیں ہمارا اس میں کہ جو ٹاورز بنے ہوئے ہیں کراچی میں، کتنی بلڈنگز ایسی ہیں جو غیر قانونی ہیں، اس میں عام آدمی بھی پیسے جائیں گے، لیکن یہ اسٹیپ اٹھانا بھی ضروری ہے کہ اگر ایسا اسٹیپ اٹھائیں
تو بندے جب فلیٹ خریدیں کہ وہ سوچیں 10 بار کہ ہم ایسی جگہ نہ خریدیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا رسپانس کیا آتا ہے. 2 ہفتے بعد عمران خان کو 4 ہفتے کے بعد عمران خان کو جواب دینا ہے کہ ہم نے رپورٹ بنائی ہے, اس کے بعد کیا کرنا ہے. اگر عمران خان صاحب ایسا نہ کرتے تو کیا ہوگا؟ تو آئی تھنک یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو توہین عدالت کا نوٹس دیا جائے. توہین عدالت 6 ماہ کی بھی ہوتی ہے, دن کی بھی ہوتی ہے, گھنٹے کی بھی ہوتی ہے, چند منٹ کی بھی ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ نوٹس دیا جائے. بالآخر عمران خان صاحب بھی کمرہ نمبر 1 پہ پہنچ چکے ہیں سپریم کورٹ میں. دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے. تو ناظرین کرام, اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے پلیز لائک اور سبسکرائب کر لیں, اور آپ اپنے ہوسٹ عبد الباسط کو اجازت دیں. اللہ حافظ.